کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ میرے سرتاج آقا فرما گئے ہیں کانا رجل من امتی یتکلم بعد الموت، میری امت میں ایسے مرد بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد باتیں کیا کریں گے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی، وہ مرنے کے بعد بھی ابدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ سے بے بہرہ ہیں، اس کی خشیت سے جن کا سینہ خالی ہے اور دین کا چراغاں جن کے سینے میں نہیں ہے، وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں۔ ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تو ہے لیکن تمانیت کا نور اس میں نہیں رکھتے ہیں۔ وہ دھرتی کے اوپر چلتے تو ہیں لیکن دھرتی کا بوجھ ہیں، لیکن یہ لوگ وہ دھرتی کی چھاتی میں ہیں لیکن دھرتی کا وقار ہے۔ ان کی قبروں سے بھی زندگی پھوٹ رہی ہے اور ضیائیں پھوٹ رہی ہیں۔ میں جب بھی کبھی لاہور گیا ہوں تو ایک منظر مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب میں دریائے راوی کے اس پار ہوتا ہوں تو میں ایک قبر دیکھتا ہوں جس پہ حسرتیں برس رہی ہیں۔ وہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران، جس کی کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، آج چند تاش کھیلنے والی ٹولیاں اس کی قبر پہ بیٹھی ہیں۔ اس کی محبوب بیوی جو بادشاہ کے پیچھے بیٹھتی تھی اور پردہ پیچھے لٹک رہا ہوتا، بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناگوار ہوتا، پیچھے سے وہ کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلے بدل لیتا۔ جس کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے تبدیل ہوتے تھے، اس کی قبر بھی ساتھ ہی اندھیرے میں ہے۔ اور اس کی بیٹی کی قبر کے اوپر زیب النساء کے مقبرے پہ لکھا ہے بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد، نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ کون چراغ جلانے آئے گا، کون پھول ڈالنے آئے گا؟ نہ کوئی بلبل گیت گانے آئے گی اور نہ کوئی پروانہ پر جلانے آئے گا۔ یہ وہ جو مطلق العنان تھے، یہ ان کی قبر کی کہانی سنائی۔ اور جب میں دریائے راوی کا کنارہ پار کرتا ہوں تو ایک لوح مزار وہ بھی ہے جہاں جلی حروف میں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں پیر کامل، کامراں را رہنما۔ جب زندگی ایک طرح کی نہیں ہوتی تو پھر موت بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ جب دنیا پہ رہنے والے لوگ ایک طرح سے زندگی نہیں گزارتے تو ان کی برزخ بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جن کی قبروں پہ آج بھی چراغاں ہیں، جن کے نام کا آج بھی تنتنا ہے۔ 1000 سال گزر گئے، ان کی نسبی اولاد تو کوئی نہیں ہے، انہوں نے تو شادی بھی نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود دن کو چلے جاؤ، کڑکتی دوپہر کو چلے جاؤ، برستی بارش میں چلے جاؤ، لمبی رات کی تنہائی میں چلے جاؤ، موسم کی کسی بھی شدت میں چلے جاؤ، حکومتوں کے بدلتے ہوئے ماحول، مارشل لاؤ کی کیفیتیں، جس دور جس حالت میں مرضی جاؤ، آپ کو وہاں میلہ نظر آئے گا، وہاں ہجوم عاشقہ نظر آئے گا۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اپنے مالک کے نام گزاری، وہی زندہ ہیں، وہ سرمدی اور ابدی زندگی پائے ہوئے ہیں۔ صاحبو، اب میرے اور آپ کے پاس سانسوں کا موقع موجود ہے، ورنہ یہ سانسیں تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہیں۔ میں کل امام راضی کو پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ان الانسان لفی خسر کی، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کیسے گھاٹے میں ہے، تو کہا کہ مجھے سمجھ اس طرح آئی کہ میں بازار گیا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور آواز کیا لگا رہا تھا، ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ، اور رحم کرو اس بندے پہ، اگر تم نے تھوڑی بھی دیر لگا دی اور میرے سے سودا نہ خریدا تو میرا جو راس المال ہے میرا وہ بھی لٹ جائے گا، کیونکہ برف تو میری پگھلی جا رہی ہے، اور اگر تم نے خرید لی میری برف تو میرے پیسے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر تم نے میری برف خریدنے میں دیر کر دی تو جو میں نے پیسے لگائے ہیں میرے وہ بھی پورے نہیں ہوں گے۔ تو وہ کہہ رہا تھا ارحمو من یذوب راس مالہ، وہ کہتے مجھے ان الانسان لفی خسر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کے اس جملے کو سن کے سمجھ آ گئی کہ انسان جلدی جلدی اپنی سانسوں کو گوا رہا ہے، اسے چاہیے کہ جلدی جلدی ان سانسوں سے کام لے لے۔